محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کے ولی عہد پرنس چارلس نے ایک بار کہا تھا، دوز پیپل who are unable to see a miracle in a drop of water or a blade of grass, they would not be shown any other miracle۔ وہ لوگ جو پانی کے قطرے یا گھاس کی ایک پتی میں ایک معجزے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ایک معجزے کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، انہیں دیگر معجزات نہیں دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تخلیق ایک معجزہ ہے، انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے، حشرات الارض معجزہ ہے، انسانوں سے انسانوں کے نسل کا چلنا ایک معجزہ ہے، پانی کے قطرے کا بننا معجزہ ہے، گھاس کی ایک پتی کا پروان چڑھنا معجزہ ہے، سب معجزے ہیں۔ سورہ نحل قرآن مجید کی 16ویں سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ اللہ ہی تمہارا مالک اور معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے، کوئی اور اس بات کا اختیار اور حق نہیں رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل، نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں بے شمار نشانیوں کو پیش کر کے غور و خوض کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ آدمی خدا کو پہچانے، خدا کی عظمت کا احساس کرے اور خدا کا بندہ بن جائے۔ دنیا بڑی دل فریب ہے، نظر فریب ہے، دھوکہ دینے والی ہے، وہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، راہ مستقیم سے بھٹکا کر، غلط تصورات کا شکار کر کے غلط راہوں کی طرف لے جانے والا۔ اور انسان کی آزمائش، اصل آزمائش یہی ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے، to understand and to feel the reality of life, reality of the creator of this life, reality of the universe and reality of the purpose of life۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ وہی خفیہ اشارے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کی رہنمائی فرمائی، وحی کے ذریعے سے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مختلف وحیاں مختلف طریقوں سے مختلف مخلوقات کو کرتا رہتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ ایک میسیج ہے جو خدا کی طرف سے اس کی کسی مخلوق تک بھیجا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی وحی ہے جو الفاظ میں آیا، مفہوم کے ساتھ آیا، جس کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بادلوں پہ وحی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی پہ وحی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حاملہ کے پیٹ پہ وحی کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد میں بڑے فوائد، بہترین غذا ہے، اور کہتے ہیں کہ شوگر کے، ذیابیطیز کے پیشنٹس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کی خوبی یہ ہے کہ کسی قسم کے جراثیم اس میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ اہرام مصر کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کی قدیم ترین عظیم عمارت، سب سے پہلا اہرام، وہ آج سے 4650 سال پہلے بنا تھا۔ 481 فیٹ اونچا تھا وہ، اب 450 فیٹ کے قریب رہ گیا، 30 فیٹ کم ہو گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا، ڈینوڈیشن ہو گیا اس کا۔ اس طرح کے 4 ساڑھے 4 ہزار سال پہلے کے
احرام مصر میں سے جو شہد نکلا ہے وہ اب تک اچھی حالت میں ہے، کسی قسم کا کیڑا اس پر حملہ ور نہیں ہو سکا، اور بڑے فوائد ہیں اس میں۔ بلکہ مختلف ماہرین نے کہا ہے کہ اس بات پر اور زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے عظیم مفسر سید ابوالعلا مودودی انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف جڑی بوٹیاں آس پاس رکھ کر شہد کی مکھیوں کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ ان سے وہ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کریں تاکہ وہ خوبیاں اس کے اندر آ جائیں، اور جس جگہ سے شہد کی مکھیاں جن پھولوں سے شہد چوستی ہیں ان کی بہت سی خوبیاں، ان کی خوشبو اور ان کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جامن کا شہد، شہتوت کا شہد، کافی کے باغات کا شہد، چمیلی کے پھولوں کے باغات کا شہد، گلاب کے پھولوں کا شہد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا۔ ہر مخلوق جس کو اللہ نے ایک راستہ بتا دیا، صراط مستقیم بتا دی، اسی پہ چلتی رہتی، رواں دواں رہتی ہو۔ اور انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سچا یا جھوٹا دونوں راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بڑے فوائد ہیں اس کے اندر۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیے شہد کی مکھی کے بارے میں دو ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک شہد کی مکھی تقریباً 122 سے 152 دن تک زندہ رہتی ہے۔ موٹے الفاظ میں 4 سے 5 مہینے اس کی زندگی ہوتی ہے، اسپین آف لائف۔ اور اس میں کتنا کام کرتی ہے؟ یہ ایک شہد کی مکھی کو تقریباً 20,000 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے 1 گرام شہد بنانے کے لیے۔ 1 گرام شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کو پھولوں تک جانا آنا، یہ جو پھیرے لگاتی ہے وہ تقریباً 20,000 کلومیٹر وہ سفر کرتی ہے تو 1 گرام شہد بنا پاتی ہے۔ اور زندگی بھر میں، اور زندگی اس کی کتنی ہوتی ہے؟ 4 سے 5 مہینے کی۔ زندگی بھر میں وہ ٹی سپون کا 1/12 حصہ شہد بنا سکتی ایک شہد کی مکھی، یہی اس کا پروڈکشن۔ لیکن چونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں تو ہمیں بہت بڑی مقدار میں دنیا بھر میں شہد ملتا ہے، جنگلات سے ملتا ہے، پہاڑیوں سے ملتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شہد کی مکھیاں اپنی چھت پہ لگا دیتی ہیں، اور اس کی اڑنے کی رفتار تقریباً 25 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاک صاف رہتی ہیں، اور شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ ایک خاص قسم سے ناچ کر، ایک رقص کر کے دوسری شہد کی مکھی تک اپنی اس بات کو کمیونیکیٹ کر سکتی ہے کہ میں وہاں گئی تھی، میں وہاں سے شہد کو لے کر آئی ہوں، تم بھی وہاں جاؤ۔ اور شہد کی مکھیوں کے چھتے بنانے کا، موم سے چھتے بناتی ہیں، موم بھی وہ پودوں سے حاصل کرتی ہیں، بعد میں وہ جب ان کی شہد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو چھتے بیکار ہوتے ہیں، شہد سے ہمیں موم حاصل ہوتا ہے۔ موم کی بہت بڑی مقدار شہد کی مکھیوں سے ہی حاصل ہوتی۔ تو کیسی قدرت ہے دیکھیے۔ اور شہد کی مکھی کے جو چھتے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ایک سسٹمیٹک انداز سے ہوتے ہیں، چوکور نہیں ہوتے ہیں، گول بھی نہیں ہوتے، ایک خاص 6 پہلو ان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ، تو کسی چیز کو پیک کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی رانی، ایک چھتے میں ایک ہی رانی ہوتی، اور رانی کا کام صرف انڈے دینا، انڈے دینا، انڈے دینا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ نر ڈرونز کہلاتے ہیں، ان کا کام رانی کے ساتھ آرام فرمانا ہے، ہم بستری کرنا ہے، اور اس طریقے سے رانی حاملہ ہوتی رہتی ہے اور ہزاروں لاکھوں انڈے دیتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو انڈے ہوتے ہیں ان کو جو کارکن یا مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وہ ان سب کو لے جاتی ہیں، ان سب کو پالتی پوستی ہیں، ان کو بڑا کرتی ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہیں تو شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں، اور وہ بھی کارکن مکھیاں وغیرہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر شہد کی اس مکھیوں میں جو رانی ہوتی ہے اسے پکڑ لیا جائے تو باقی سب کے سب بادشاہ سلامت گئے، پردھان منتری کا انتقال ہو گیا تو سارے کے ساری مکھیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی مر جاتی ہیں یا اڑ جاتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں، اور کسی اور رانی کی تلاش کر کے پھر ایک نئی حکومت کا وہاں پر آغاز کرتی ہیں۔ تو شہد میں بڑے فوائد ہیں، اور شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ نحل میں ان آیات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور
اللہ تعالیٰ کی حکمت، کاریگری، صنعت کی نشانیوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو خدائے واحد کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں اور جھوٹے خداؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی خبروں کی تجارت کر رہا ہے، کوئی خبروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کا دامن تھامے ہوئے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا غوث مدد کو آؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یا علی مشکل کشا مدد۔ بڑی جہالتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹائپ کی جہالتیں ہیں۔ تو سورہ نحل میں، سورہ نحل کا مطالعہ کیجئے جو قرآن مجید کی جس اہم صورت سے یہ آیت لی گئی ہے، تو آپ کی توحید کا علم مضبوط سے مضبوط ہوگا۔ پروردگار ہماری مدد فرما، تو یہ ہمارا مددگار ہے اور راہ مستقیم دکھانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔